بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم. کے شاہزادے مسلم کے شاہزادے مسلم کا پہلے لاشا بازار میں پھرایا لیکن ستم گروں کو پھر بھی نہ چین آیا، پھر بھی نہ چین آیا۔ اب چاہتے ہیں ظالم بچوں کے دیکھیں لاشیں، مسلم کے شاہزادے مسلم کے شاہزادے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سہمے ہوئے ڈرے سے گلیوں میں پھر رہے ہیں کوفے کی دونوں بچے، کوفے کی دونوں بچے، کوئی نہیں جو آ کر دے دے انہیں دلاسے۔ کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے۔
صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صل علی محمد لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، خدائے بزرگ و برتر مالک موت و حیات رب رحمان و رحیم کا ارشاد مبارکہ اس انداز سے وارد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کہا کیوں کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ یعنی خداوند عالم یہ نہیں پسند فرماتا کہ کوئی بندہ مومن ایسی کوئی بات کرے کہ جس پر وہ خود عمل پیرا نہ ہو، جس پر وہ خود عامل نہ ہو، یا ایسا کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ کسی اپنے دوست سے وعدہ کریں کہ ہم تم سے ملاقات کرنے کے لیے مثلا اتنے وقت پر آئیں گے، اور ہم اس وقت پر اس کے پاس نہیں پہنچے، اور نہ ہی ہم نے اس کو اس بات کی کوئی اطلاع دی کہ ہم نہیں پہنچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کہا اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم وعدہ کسی سے بھی کریں، یہ نہیں ہے کہ وعدہ کسی صاحب عہدہ و منصب سے کریں اسے پورا کیا جائے، نہیں، وعدہ ہوتا ہے چاہے کسی عہدے اور منصب پر فائز شخصیت سے کیا جائے، یا اپنے کسی دوست سے وعدہ کیا جائے، یا اپنے اعزاء و اقربا سے کیا جائے، یا اپنے مقام تجارت پر لوگوں سے کیا جائے، یا اپنے مقام ملازمت پر لوگوں سے وعدہ کیا جائے۔ جو وعدہ ہم کریں اس پر خود عمل پیرا ہو۔ دوسری مثال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ مثلا مجلس عزا برپا ہونی ہے، مجلس عزا کا ایک وقت معین کیا جاتا ہے کہ مثلا 9 بجے مجلس کا اعلان ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں کو چھوڑ کر عام طور پر ایسا ہوا کرتا ہے کہ اگر 9 بجے کا اعلان ہے تو مجلس کبھی 10 بجے شروع ہو رہی ہے اور کبھی اس سے زیادہ دیر میں شروع ہو رہی ہے، وہ چاہے مردانی مجالس کا سلسلہ ہو چاہے وہ زنانی مجالس کا سلسلہ ہو۔ علل اعلان ہم نے اعلان کچھ کیا اور عمل کچھ کیا، ہمارے قول اور فعل میں تضاد پیدا ہو گیا، ہمارے قول اور فعل میں کنٹراڈکشن پیدا ہو گیا۔ خداوند عالم صاحبان ایمان سے ایسے عمل کی توقع نہیں کرتا۔ صاحبان ایمان کے زبان سے نکلا ہوا قول صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے،
اور جو وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد مبارکہ ہے کہ اصدقوا فی اقوالکم، اپنے قول میں ثابت قدم رہو۔ اس تعلق کربلا سے ہے، جو ہر سال ایام عزا میں کربلا والوں کی عظیم ترین قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس پیغام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں کہ دیکھو کربلا اس میدان کا نام ہے کہ جہاں پر حق اور باطل یکجا ہوا اور اس کے بعد حق کی فتح ہوئی، باطل کو شکست ہوئی، اس انداز سے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں نے اپنی عظیم ترین قربانی پیش کی، اس انداز سے پیش کی کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی جانثار تھے سب امام حسین علیہ السلام کے کردار کی شبیہ بنے ہوئے تھے۔ سب کا کردار حسینی کردار تھا، سب کی فکر حسینی فکر تھی، سب کا عمل حسینی عمل تھا۔ 3 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ تمہید کربلا، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد جس بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کیا گیا، آپ کے قتل کیے جانے کے بعد یہ منادی کرائی کہ مسلم ابن عقیل کے 2 فرزند محمد و ابراہیم، ان کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ قاضی شریح، جس نے اپنے گھر میں ان بچوں کو پناہ دی ہوئی تھی، جب اس کو یہ اطلاع ملی تو اس نے ان بچوں سے کہا کہ اب تمہارا ہمارے ساتھ ہمارے یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ لہذا اس نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ شام کو ان بچوں کو اس راستے پر لے جا کے پہنچا دینا کہ جس سے یہ مدینے کی طرف جا سکیں۔ تفصیل کو چھوڑتے ہوئے عزیزان محترم، میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل کے دونوں فرزندوں، اے تمہیں نہر فرات نصیب ہو گئی۔ یقیناً یہاں کوئی نہیں تھا جو تمہاری تمہیں داد و شجاعت دینے والا ہو، لیکن ہاں ذرا کربلا کا میدان دیکھو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔